بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عظیم محسن لکھویہ خاندان کے چشم و چراغ واجب الاحترام حضرت ڈاکٹر زعیم الدین عابد صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے منفرد انداز میں خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ آج کا ہمارا مل بیٹھنا یہ اللہ کے نبی کی یاد میں ہے، سیرت کانفرنس ہے نا، تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یہ سورہ جمعہ ہے۔ سیرت النبی اور سورہ جمعہ، جمعے کو کیا کرتے ہیں ہم؟ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پنجابی مجمع میں میرا خیال پنجابی مناسب رہے گی، جمعے نو کٹھے ہوئی دا جمعے واسطے، جمعے واسطے اکٹھے ہونا یا اج اکٹھے ہونا، او دا مقصد کی ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی ذمہ داری اللہ دا پیغام پہنچان دی ادا کیتی، اس دی ایک دوسرے نو یاد دہانی ہوئے اور ایک اجتماعی سوچ، فکر، ایمان، نفسیات وہ ساڑی پیدا ہو جائے۔ جمعہ اجتماع اور ایک اجتماعی سوچ پیدا کرنا۔ آج تو اڈا کٹھا کرن دا کی مقصد ہے؟ سارے نو کٹھے کر کے بٹھان دا کی مقصد ہے؟ تاکہ ساڑے ایمان دی تجدید ہو جائے۔ ایمان جس چیز دا تقاضا کردا ہے او دے مطابق ساڑی سوچ بن جائے، ساڑی نفسیات بن جائے، ایک سوچ، ایک قوم، ایک رہنمائی دے مطابق ایک سمت اور اپنی کوششاں نو مجتمع کرے۔ اس نسبت نال جمعہ بھی ہے، آج دا اجتماع بھی ہے، اور سورہ جمعہ تو بھی میں اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سارے آسمان، ساری زمین، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے ذریعے ہمیں ساتوں آسمانوں کی خبریں دیتا ہے، زمین کی خبر، آسمان کی خبر، جنت کی بات، جہنم کی بات، عرش کی بات، عرش والے کی بات، جو کچھ بھی آسمانوں زمینوں میں ہے وہ جیسا ہونا چاہیے تھا بغیر کسی عیب کے، وہ زمین کے نظام ہوں،
وہ ہواؤں کا چلنا ہے، وہ پانیوں کا بہنا ہے، وہ زمین کی شکل اور ساخت ہے، وہ آسمان کی ساخت ہے، وہ موسموں کا بدلنا ہے، وہ رات اور دن ہے، وہ گرمی اور سردی ہے، وہ مرد اور عورت ہیں، وہ متضاد چیزیں ہیں، متضاد جنسیں ہیں۔ ان سب سے اللہ نے جو نظام بنائے ہیں، جس نظام میں ہم زندہ ہیں، یہ سارے نظام یہ بتا رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی خامی غلطی نہیں ہے، اس کا بنانے والا بھی اسی طرح قابل تعریف اور تسبیح کے قابل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تخلیق، اللہ کی ساری کائنات اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنی چاہیے۔ نظر آتی ہے کأنک تراہ، کیسے دیکھیں گے اللہ کو؟ جب عبادت کے لیے کوئی کھڑا ہو تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیسے دیکھیں گے؟ اللہ کو دیکھ سکتا ہے کوئی؟ تو کیا دیکھیں گے؟ جو نظر آتا ہے وہ دیکھیں گے، اور جو نظر آتا ہے وہ کس طرح سے ہے، اور اس میں ہمارے زندہ رہنے کا، سانس لینے کا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا نظام کس طرح سے ہے، وہ بے عیب ہے، اور جس نے وہ بنایا ہے اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کہیں پہ کوئی غلطی نہیں، اور اس کے بنانے والے نے بھی کوئی غلطی نہیں کی۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ المالک، بادشاہ ہے، القدوس اور پاک ہے۔ مالک، بادشاہ، قدوس۔ ہم قدوس کا ترجمہ بھی وہی کر دیتے ہیں جو تسبیح سے ہم مطلب نکالتے ہیں، وہی قدوس سے نکال لیتے ہیں۔ قدوس ایک ایسی ذات ہے جو کہیں بھی پیدا ہونے والی خرابیوں کی تقدیس کر دیتی ہے، اس کو خرابیوں کو دور کر دیتی ہے۔ ہوائیں ہمارے سانس سے خراب ہو جاتی ہیں، اللہ نے اس کا کیا نظام بنایا ہے؟ وہ پھر درست ہو جاتی ہے۔ پانی ہمارے استعمال سے خراب ہو جاتا ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے؟ وہ پھر درست ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بگڑتا ہے وہ پھر قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نظام تقدیس ہے، عزیز ہے، غالب ہے ہر کام کے کر سکنے پر، اور حکیم ہے، اپنے غلبے کو بلڈوزر کی طرح نہیں چلاتا، بڑی حکمت کے ساتھ چلاتا ہے۔ اور اس طرح کا بے عیب زمین اور آسمان کے نظام، ہواؤں کے نظام، ان کا پانی کے ساتھ تعلق، پانیوں کا نظام اس کا زمین کے ساتھ تعلق، زمین کا نظام اس کا سورج کے ساتھ تعلق، ہر چیز کا آپس کا تعلق اور تعامل، رات اور دن ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چلتے ہیں کہ ہماری زندگی اس میں ممکن ہوتی ہے۔ تو اس سارے نظام کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اس میں پھر پہچانیں، تمہارے لیے نشانیاں ہیں زمین میں، وفی انفسکم، اور تمہارے جانوں میں بھی، افلا تبصرون، تمہیں بھلا سمجھ نہیں آتی، نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی کہ اس میں نشانیاں ہیں؟ کس کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند، ستاروں کو دیکھا، اور پھر کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ کر لیا اس کی طرف جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، جس نے ان کو چلایا ہے۔ تو وہ خود تو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جب میرے ہاتھ کا سایہ بنتا ہے تو یہ مجھے بتاتا ہے کہ یہاں روشنی ہے۔ وہ خود نظر نہیں آتا، لیکن اس کی ساری کائنات نظر آ رہی ہے، اور اس کی ایک ایک چیز جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ویسی نظر آ رہی ہے، اور اس کی اسی طرح بے عیب نظام کا حصہ ہے کہ اس نے کیا کیا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس طرح اس کے باقی سب نظام عیب سے پاک ہیں،
اسی طرح اس کے نظام میں ایک بہترین خوبی یہ ہے کہ اس نے امیین میں ایک رسول کھڑا کر دیا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں تھے. آج ہمیں جو تعلیم اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملی ہے وہ کتاب کی تعلیم ہے، وہ آیات ہیں جن کی طرف ہمیں اللہ ہماری توجہ دلاتا ہے. زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے، یہ کچھ تو آیات وہ ہیں جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اور کچھ آیات وہ ہیں جو اللہ کے کام کی شکل میں ہمارے سامنے. ایک اللہ کا کلام ہے، اس میں بھی آیات ہے، اور ایک اللہ کا کام ہے، اللہ کا فعل ہے یہ کائنات، اس میں بھی آیات ہے. اور ایک ہماری اپنی ذات ہے، اس کے اندر بھی آیات ہیں کہ یہ نظام کسی کا بنایا ہوا ہے. تو ان آیات کی پہچان کرنا اور پھر اس کی تعلیم دینا، کتاب سکھانا. کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے نا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن. تو قرآن کہتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے کیا چیز آتی ہے؟ 2 جلدوں کے درمیان لکھا ہوا سطروں والا قرآن. جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی فرمائی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس وقت یہ وحی آئی تھی اس وقت اس کتاب کی کیا شکل تھی؟ اس کتاب کی کیا شکل تھی جب وحی آئی تھی؟ الف لام میم. مدینہ میں آئی تھی نا. تو اس وقت اس کتاب کی کیا شکل تھی؟ جو متقین کے لیے ہدایت تھی. اس کتاب کی یہ شکل تھی کہ 2 جلدوں میں ورق اور ان کے اوپر لکھی ہوئی سطریں. کیا وجود تھا اس وقت اس کتاب کا؟ اس کتاب کی بات ہے، وہ ہے ہدایت متقین کے لیے. قاف والقرآن المجید، قاف اور قرآن بزرگی والا. وہ قرآن، یہ سورہ قاف یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں. مکہ میں قرآن کس شکل میں تھا؟ اس شکل میں جس کو آج ہم قرآن جانتے ہیں. وہ قرآن ہے جاننے والا. آپ کے سامنے سورہ رحمان صاحب پڑھ دی قاری صاحب نے. کچھ ہوں گے جن کے لیے ان الفاظ کا کچھ مطلب ہے، باقیوں کے لیے وہ صرف آواز تھی. کیا اس کتاب کا یہ حق ہے کہ یہ ہمارے لیے صرف آواز کی حیثیت رکھتی ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اس کو جاننا صرف مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ کی ذمہ داری ہے؟ اس کو جانیں گے اور اس کو سمجھیں گے، پھر اس کو اپنی سوچ اپنی عقل کا حصہ بنائیں گے، پھر اس کی رہنمائی میں اپنی زندگی کا طرز عمل طے کریں گے. اس کے بغیر اس کتاب کا حق ادا ہو جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا حق اس وحی کو سمجھے بغیر جو آج میرے پیدا ہونے کے لیے، میرے پیدا ہونے تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھی، اس وحی کا حق، اس کتاب کو، اس وحی کو سمجھے بغیر ادا ہو جائے گا؟ کیا قرآن اس لیے ہے، اس کو محفوظ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے کے؟ اس کی حفاظت کو اس لیے محفوظ رکھا کہ میرے پیدا ہونے تک یہ اپنی اصل حالت میں موجود رہے. تو اس کو اصل حالت میں موجود رکھنا، اس کے حفاظت کرنے کا مقصد تھا، یا کہ اس کو آنے والے لوگ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے رہنمائی لیں، اپنی سوچ کو، اپنے عمل کو اس کتاب کے مطابق استوار کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہو. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کے خلاف
ہمارا وقت گزر رہا ہے۔ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے سمجھنے کے قابل بنائیں، ورنہ اس طرح سے اکٹھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس قرآن کو سمجھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اور اس کے مقصد کو سمجھیں گے، اس کے مطابق اپنی سوچ کو بنائیں گے، پھر ہی ہم ایک قوم بنیں گے جس کی ایک سوچ ہوگی، ایک سمت ہوگی، اور کوششوں کے ایک ہی طرف اللہ کو صرف راضی رکھنا اور زمین کے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا، یہ ایک مقصد بن جائے گا۔ یہ تبھی بنے گا جب ہم اللہ کی بات کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی آیات کو سنیں، اس کتاب کو سمجھیں اور اپنے آپ کا تزکیہ کریں، اپنے ایمان کا تزکیہ کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں، اپنے طرز فکر کو ٹھیک کریں۔ سوچ ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں عمل ٹھیک ہوں گے، اور عمل ٹھیک ہوں گے۔ یہی مقصد ہے کہ لوگ اس دین کی طرف آ جائیں جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کر بھیجا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ ہے کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر۔ دین کیا ہے؟ دین ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ، اور دین حق دے کر تاکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ساری دنیا کے دوسرے طریقوں کے اوپر غالب آ جائے۔ ہم اس کے لیے اپنی کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم خود کو اس سے سمجھنے کے لیے پوری طرح تیار کر رہے ہیں، خود اس کو سمجھنے کے لیے وقت دے رہے ہیں، اپنے علم کو استوار کر رہے ہیں، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے لیے کوئی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، کہیں کسی کے پاس شاگرد بن کے بیٹھے ہیں، تو پھر تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا کرنے کے لیے چل رہے ہیں، ورنہ ہماری بریک ہے۔ بس ہم ایک جذبات رکھتے ہیں اور ان جذبات کی وجہ سے ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ عملی طور پر یہ زمین کے اوپر کوئی فرق نہیں ڈالنے لگی اس طرح کی مخلوق، جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب اکٹھے ہیں۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہاں پہ کتنے ہیں جنہوں نے سیرت کی کوئی کتاب پڑھی ہے، تو مجھے بھی شرمندگی ہوگی، آپ کو بھی ہوگی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں 100% مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ موجود ہر فرد کے دل میں جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کسی اور کی نہیں، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے تو پھر بھی اس کی نماز روزے قبول ہوں گے، لیکن یہ اس کی ناواقفیت اس کے تعلق کو کمزور کرتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانیں گے اور ان کی پوری زندگی کو سمجھیں گے اور پیدائش سے لے کر موت تک کی ان کی ساری زندگی کا احوال غور سے مطالعہ کریں گے، تو پھر ہی ہمیں 23 سال میں اترنے والے قرآن کے بھی مختلف مواقع کے اوپر جو ہدایات آئی ہیں اس کی بھی سمجھ آئے گی، اور پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ معاشرت کیسے پیدا ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمد کا مقصد تھا۔ تو بھائی مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا انجام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔